press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. نماز کے احکامات شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہم پر فرض کیے ہیں ان تمام احکامات میں ہزاروں قسم کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا ہر حکم حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ وہاں تک کبھی پہنچ پاتا ہے، کبھی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ دین اسلام میں جتنے احکامات ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بلا چوں چرا ان تمام احکامات پر عمل کریں، کیونکہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں وہی حکم دیتا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس حکم میں بھی اور اس عمل میں بھی ہمارے لیے بہت ساری برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا ذہن ان تمام حکمتوں کو یا ان اسرار و رموز کو بھانپ نہیں پاتا اور وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکمتیں ہماری عقلوں کے مطابق ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کے اس حکم میں کتنی حکمتیں ہیں، اس کے اندر کتنے اسرار و رموز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو نماز کے شرائط شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتوں کی اپنی عبادتوں کے اندر، نماز کے اندر رکھی ہیں، ان کو یکے بعد دیگرے میں آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو بہت ہی زیادہ پسند کریں گے، اور یہ چیزیں، یہ جو سوالات اور یہ جو وجوہات ہیں، یہ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ نماز کیوں سب سے زیادہ اہم ہے، نماز 2 رکعت سفر میں کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے وضو ضروری کیوں ہے، وضو میں 4 اعضاء کو ہی کیوں دھویا جاتا ہے، ان تمام چیزوں جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے ہی وضو کیوں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ وہ حکمت بھری باتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے تو یہ کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، تو نماز ہی سب سے اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان مکمل طریقے سے اللہ کی طرف لگا رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کو دنیاوی کام نہیں کر سکتا۔ حج آدمی کرتا ہے تو دنیاوی کام بھی کرتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے آدمی دنیاوی کام بھی کر لیتا ہے، دیگر ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے، لیکن جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اس کا ظاہر، اس کا باطن پورا مکمل طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نماز میں کھا نہیں سکتا، نماز میں پی نہیں سکتا، نماز میں وہ چل نہیں سکتا، نماز میں اپنی مرضی کے مطابق وہ کوئی خارجی کام نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ حکمت ہے کہ نماز مکمل طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے، اور باقی جتنی عبادتیں ہیں اس میں بندہ دیگر اعمال بھی کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر تمام فرشتوں کی عبادتیں موجود ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج فرشتوں کو قیام میں دیکھا، رکوع میں دیکھا، کسی کو سجدے میں دیکھا، کسی کو قاعدے میں دیکھا۔ تو مختلف جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالتوں میں فرشتوں کو دیکھا۔ تو پورے فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ ساری عبادتیں اللہ نے نماز میں جمع فرما دی، اور یہ کیفیت اور یہ خوبی دیگر عبادتوں میں نہیں ملتی، اس وجہ سے نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں تمام مخلوق کی عبادت بھی موجود ہے۔ تمام مخلوق کی عبادت کیسے؟ کہ اللہ نے جتنی بھی اپنی مخلوقات پیدا کی ہے وہ یا تو قیام میں ہیں، وہ یا رکوع میں ہیں، وہ یا سجدے میں ہیں، یا قاعدے میں ہیں۔ دیکھیں انسان قیام میں ہے، حیوانات جتنے جانور ہیں وہ سب رکوع کی حالت میں ہیں، جتنے بھی حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں وہ سب سجدے کی حالت میں ہیں،
مینڈک کو آپ دیکھیں تو وہ قادے کی حالت میں ہے۔ تو گویا جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی جو عبادتوں کی جو کیفیتیں حالتیں ہیں، ان تمام مخلوقات کی عبادتوں کو اگر جمع کریں تو وہ ساری کی ساری عبادتیں نماز کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس وجہ سے نماز سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ حج وہی کرے گا جس کو استطاعت ہوگی وہاں جانے کی، زکوٰۃ وہی دے گا جو مالک نصاب ہوگا، روزہ وہی رکھے گا کہ جو تندرست صحیح و سالم ہوگا، مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، رکھے تو بہتر ہے۔ لیکن نماز امیر پر بھی فرض ہے، نماز غریب پر بھی فرض ہے۔ تو اس طرح نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور روزہ، حج یہ ایسی عبادتیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے نماز اہم عبادت اور افضل العبادت ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزانہ ادا کی جاتی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار دی جاتی ہے، روزہ سال میں ایک بار رکھا جاتا ہے، لیکن نماز ہر دن پڑھی جاتی ہے، اور دن میں بھی 5 مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس وجہ سے نماز افضل العبادات اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو انسان کی زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ نماز انسان کو سدھار دیتی ہے، نماز انسان کو پاکیزگی سکھاتی ہے، اس کے ظاہر و باطن کو سنوارتی ہے۔ نماز اس کو معاشرے میں کیسے رہنا یہ سکھاتی ہے۔ نماز ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ اور درد کو محسوس کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ نماز سکھاتی ہے۔ کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وضو کرتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، دیکھو نمازی ہو کر گناہ کر رہا ہے، نمازی ہو کر دیکھو کھڑا ہو کر کھا پی رہا ہے، نمازی ہو کر دیکھو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ نماز اس طرح بھی اس انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ وہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو راستے کے آداب و ملحوظ رکھتا ہے، جب وہ مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے آداب ملحوظ رکھتا ہے، جب وہ لوگوں سے ملتا ہے تو ملنے کے آداب کا لحاظ کرتا ہے، جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو ان کے حال چال پوچھتا ہے۔ تو اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو نماز اس طریقے سے بھی انسان کی زندگی کو سنبھال لیتی ہے اور سدھار دیتی ہے، اور بہت ساری اچھائیاں انسان کی زندگی میں اس نماز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور اسے افضل العبادات فرمایا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان تمام عبادتوں میں نماز کو سب سے افضل قرار دیا گیا۔ تو اس وجہ سے نماز کی پابندی ہمیں مکمل طریقے سے کرنی ہے، اور اس کے جتنے بھی فرائض، شرائط، واجبات ہیں ان تمام کو سیکھنا ہے، تاکہ کما حق جو نماز کی برکتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔